الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهرا وباطنا. أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، تمام تر کبریائی، بڑائی، اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی. بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکا پر، جنہیں تمام جہانوں کے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے. اور وہ تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ جمیعاً، جن کی زندگی قرآن مجید اور حدیث رسول کا علم حاصل کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں اور اسے آگے پہنچانے میں گزری. میں اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی اس دعا سے آغاز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے انہی محبوب اولیاء کرام کی صف میں شامل کرے. میرے قابل احترام سامعین، مجھے 2-3 باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں، اور وہ 2-3 باتیں ہمارے معاشرے کا ایک اہم طبقہ خواتین کے حوالے سے. سب سے پہلے تو میں اپنے یہ جو ساتھی ہیں یہاں کے مقامی قاری صاحب، قاری ابراہیم خلیل صاحب، اور باقی تمام ساتھیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یہ دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جب تک ہیں جاری رہے گی، کہ رکے نہ انشاءاللہ. میرے قابل احترام سامعین، اسلام بہترین دین ہے. اس کا اندازہ ہمیں عورت کو دیکھ کر ہوتا ہے. آج تمام تر علم و فضل کے باوجود کالجز، یونیورسٹیاں، اسکول سب کچھ موجود ہے، لیکن ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں مختلف قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہیں. ایک بات جان لیجئے کہ شکوک و شبہات کا تعلق جہالت سے ہے. زمانہ قدیم کی جہالت نے عورت کو انسان ماننے سے انکار کیا تھا، تو یہ جدید جہالت نے عورت کو اس کی شرم و حیا چھین کر اسے انسانیت سے محروم کر دیا ہے. اسلام نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد یہ مقام اور مرتبہ دیکھنے میں آ سکتا ہے. اسلام نے ایک عورت کو ماں کا مقام دیا، بیوی کا مقام دیا، بیٹی کا مقام دیا، بہن کا مقام دیا. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اسلام نے جب عورت کو یہ مقام اور مرتبہ دیا تو اس حوالے سے کیا باتیں کی ہیں. میں سب سے پہلے تو ایک بات آپ لوگوں کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں. مرد اور عورت کے حوالے سے اسلام میں برابری ہے. یہ وہ برابری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جو ہمارے جدید طبقات استعمال کرتے ہیں.
حالانکہ میں تو یہ لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اور حدیث کی تمام تر تعلیمات کو اگر آپ جمع کر لیں تو دین اسلام آپ کو 4 حصوں میں نظر آئے گا، یا دین اسلام کی تعلیمات کو 4 حصوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، عقائد۔ عقائد کے باب میں کسی مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو عقیدہ ایک مرد کا ہے ہونا چاہیے، وہی عقیدہ ایک عورت کا بھی ہونا چاہیے۔ عبادات، جتنی عبادات یا عبادات کی جو کیفیت یا جو تعلیمات، جو فرائض مرد کے لیے ہیں، بعین ہی وہی عورت کے لیے بھی ہیں۔ اسلام نے عبادات کے باب میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا، سوائے یہ کہ عورت کو بعض مخصوص کیفیات میں عارضی طور پر کچھ عبادات کی رخصت دی گئی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر عبادت جو مرد کے لیے ہے وہی عورت کے لیے ہے۔ نمبر 3، اخلاقیات۔ جتنی اخلاقی تعلیمات مرد کے لیے ہیں وہی اخلاقی تعلیمات اسلام میں عورت کے لیے بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ 3/4 دین مرد اور عورت کے لیے کامن ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو خوبصورتی ہے اسلام کی، یہ دنیا کے کسی اور مذہب میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ جو عزت دی گئی ہے، یہ جو مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے اسلام کی طرف سے، یہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ چوتھا، معاملات۔ معاملات میں حقوق اور فرائض کے اعتبار سے بات کروں، جو میرا آج موضوع بھی ہے، جس پر میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں سامنے رکھوں گا۔ اس میں مرد اور عورت دونوں کے دائرہ کار میں فرق رکھا گیا ہے۔ مرد کی ڈیوٹیز الگ ہیں، عورتوں کی ڈیوٹیز الگ ہیں۔ مسائل کہاں پیدا ہوتے ہیں کہ جب مرد اپنے دائرہ کار کو کراس کر کے عورتوں کے دائرہ کار میں جاتا ہے، یا عورتیں اپنی جو بنیادی یا خلقت کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں ان کو سونپی گئی ہیں، شرعی ذمہ داریاں یا شریعت نے، جب وہ دائرہ کار کو کراس کر کے مردوں کے دائرہ کار میں آتی ہیں، وہاں مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے دل و دماغ میں شکوک اور شبہات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے قابل احترام سامعین، اسلام کا ایک بنیادی قانون اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، بٹھا لیجئے۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داریوں کا تعین کر دیا گیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک مسئول ہے۔ حدیث میں جیسا کہ آتا ہے، کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک مسئول ہے، یعنی ہر ایک کی ذمہ داریاں ہیں۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں ممبر پر بیٹھتا ہوں، ممبر پر بیٹھنے کے حوالے سے میری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ میں ایک باپ بھی ہوں، باپ ہونے کے ناطے میری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ میں شوہر ہوں، شوہر ہونے کے ناطے میری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ میں بیٹا بھی ہوں، میں بیٹا ہونے کے ناطے میری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ میں بھائی ہوں، بھائی ہونے کے ناطے میری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ میں استاد بھی ہوں، استاد ہونے کے ناطے بھی میری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ شریعت الحمدللہ الحمدللہ بفضلہ ومنہ وکرمہ، شریعت نے مجھے ہر مقام پر میری ہر حیثیت میں مجھے بتایا کہ تمہاری یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تو مرد اور عورت کے دائرہ کار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں میں 2 غلط فہمیوں کا یا ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، اور اس کی مثالیں میں 2 دوں گا آپ کو۔ آیات اور احادیث کو یا دین کی تعلیمات کو بسا اوقات ہم اپنے سوچ کے اعتبار سے، اپنی عقل کے اعتبار سے، یا اپنے معاشرے کے اعتبار سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ آیات اور احادیث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو شارح ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف رجوع کیجئے، وہاں آپ کو زبردست فائنل ورژن ملے گا دین کا، اتھینٹیکیٹڈ باتیں ملیں گی، کوئی شک شبے والی بات نہیں ہوگی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں،
ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر یہ ایک تصور موجود ہے کہ جی شرم و حیا کو ہم نے عورتوں کے ساتھ وابستہ کیا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، عورت کو شرم و حیا کرنی چاہیے، خصوصی تعلیمات ہیں قرآن مجید کی، احادیث کی، ٹھیک ہے. لیکن یہ محض ہندوانہ کلچر ہے کہ شرم و حیا اور حجاب یا اس طرح کی تعلیمات جو اسلام کا زیور ہے، اسلام کی پہچان ہے، ہم ان کو صرف عورتوں کے ساتھ خاص کر دیں. یہ ہندوانہ مذہب ہے، یہ ہندوانہ کلچر ہے، یہ نن اسلامک کمیونٹیز کی پہچان ہے. بطور مسلمان ہمارا یہ کام نہیں ہے. اگر اسلام کی بات کروں تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مردوں کو یہ کہا تھا کہ بھائی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. سب سے پہلے مردوں کو کہا گیا کہ تمہارے لیے لازمی ہے کہ تم شرم و حیا کرو، حجاب والا پہلو سامنے رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو. پھر بعد میں عورتوں سے کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. پھر بعد عورتوں سے بعد میں کہا گیا، کچھ اضافی باتیں بھی ان سے کی گئی. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اہل ایمان عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، شرم و حیا، حجاب، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. معلوم ہوا کہ آپ دیکھیے کہ مرد اور عورت کو برابر اس شرم و حیا کے حوالے سے رکھا گیا ہے. جتنا زیادہ ضروری ایک عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنی غیر محرم کے حوالے سے اپنی نگاہیں جھکائے، اتنا ہی ضروری ایک مرد کے لیے بھی ہے، بلکہ مرد کے لیے تو کہیں زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت بات کا آغاز مردوں سے کیا ہے. ایک اس غلط فہمی کا ازالہ کر لیجئے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہماری بہن بیٹی کسی کام سے باہر نکلتی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کالج یونیورسٹی جاتی ہے یا کہیں بھی، تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے. آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے کسی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا ہماری عزت تیرے ہاتھ میں ہے؟ کبھی کسی بیٹے سے کہتے ہوئے سنا ہے کبھی؟ بیٹے کو تو کھلی چھٹی ہوتی ہے، ساری انسٹرکشنز بیٹیوں کے لیے ہوتی ہیں. کیوں؟ کیا صدقہ جاریہ صرف بیٹی کے لیے بننا ہے؟ بیٹا صدقہ جاریہ نہیں بنے گا؟ اولاد جو صالح، جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے ولد صالح یدعو لہ، کیا یہاں پر صرف بیٹیاں مراد ہیں، بیٹے مراد نہیں ہیں یہاں پر؟ دوسری چیز، جب ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے نکلتے ہیں تو ہم سب مردوں کو بالخصوص ایک حدیث یاد آ جاتی. کون سی حدیث یاد آتی جی؟ کہ عورت سے کتنی خوبیوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. سید صاحب کون سی حدیث یاد آتی ہے؟ 4 خوبیوں کی بنا پر نکاح کرنا چاہیے. پھر ہم وہ 4 خوبیاں گنواتے ہیں، پھر آخر میں کہتے ہیں کہ دیندار عورت کو چنو، اور پھر ہم اللہ کے نبی کا یہ فرمان بھی سناتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرو، وہ دنیا اور آخرت تمہاری بہترین کر دے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، برحق ہے، ایسا ہی ہے، ہوتا ہے. لیکن یہاں پھر ہم نے وہی ڈنڈی ماری ہے کہ یہ ساری دینداری، تمام تر کیفیات پھر ہم نے عورتوں میں تلاش کرنا شروع کر دی، مرد کو پھر ہم نے چھوٹ دے دی ہے. جبکہ احادیث کی طرف آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس فرمان میں جتنی سخت کڑی قید مرد کے لیے لگائی گئی ہے کہ جب تم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے رشتہ تلاش کرو تو مرد کے اندر جو خوبیاں تلاش کرنے کے لیے کہا گیا وہ عورت میں خوبیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جب تم اپنی بہن اور بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرو تو اس میں 2 باتیں دیکھو، اس کو دیندار بھی ہونا چاہیے اور اس کو صاحب اخلاق بھی ہونا چاہیے. عورت کے لیے کیا شرط تھی؟ صرف دینداری. مرد کے لیے کیا ہے؟ 2 شرطیں، دینداری اور صاحب اخلاق. فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو معاشرے میں ایسی تباہی اور ایسا فساد پھیلے گا جس کو کوئی سمیٹ نہیں سکے گا. آج ہم وہی کچھ کر رہے ہیں. ہمیں نوکری چاہیے، خاندان چاہیے، ویل اسٹیبل فیملی چاہیے، اور اس کا بینک بیلنس چاہیے، گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، کاروبار چاہیے، چھوٹی فیملی چاہیے، دینداری اور صاحب اخلاق نہیں چاہیے. مجھے بتائیے معذرت کے ساتھ اگر میری بات اگر کسی کو ناگوار گزرے، کیا ہم رشتہ تلاش کرتے وقت جس بیٹے کا رشتہ ہمیں ملتا ہے کیا ہم اس کے مقامی مسجد میں جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟
کبھی ہم نے پوچھا یہ والی باتیں؟ مسجد سے تصدیق کی نہیں، ہم اس کی فیکٹری جاتے ہیں، کارخانے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے مطمع نظر ہمارے سامنے دینداری ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں مجھے اجازت دیجئے تھوڑی سی میں ایک اور تلخ بات کر لوں، پھر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ صاحب دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی دے دی۔ بھائی نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، سلطان ٹیپو شہید، سراج الدولہ آئیں گے تو کہاں سے آئیں گے؟ مجھے یہ بتائیے، آئیں گے تو کہاں سے آئیں گے؟ پہلے وہ مائیں تو لے کر آؤ، پہلے وہ مائیں تو لے کر آؤ، پہلے وہ باپ تو لے کر آؤ جن کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی جیسے لوگ آئے۔ پہلے تو ماں تو لے کر آؤ جو اپنے بیٹے کو صبح سویرے اٹھاتی ہے، وضو کرواتی ہے، مسجد کے دروازے تک چھوڑتی ہے، پہلے وہ ماں تو پیدا کرو۔ ہماری تو توجہ نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری چیز آ جائیے جی، ایک اور بڑا مغالطہ جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے جی، تعلیم، تربیت، دینی علوم کے حصول کے حوالے سے۔ بھائی بات یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجئے، یہ جو حدیث ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بڑی عجیب، بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جب اللہ کے رسول کا نام سنتے ہیں سب خاموش رہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نہیں کہتا۔ یہ ادنا ترین حق ہے ہماری محبتوں کے اظہار کا، دل میں پڑھیں، زیر لب پڑھیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ کہا کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جو ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بھائی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کے لیے جہاں جانا چاہیے وہاں جاتے نہیں، پتہ نہیں کدھر نکل جاتے ہیں ہم لوگ۔ بھائی کسی آیت میں، کسی حدیث میں ماں، بہن، بیٹی کے علم حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ فرق سمجھ لیجئے گا، دینی علم یا دنیاوی علم، کہیں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ ماں، بہن، بیٹی عمر کے جس حصے میں بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ جو آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے۔ اس کا مخاطب مرد بھی ہے، عورت بھی ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا مخاطب مرد بھی ہے، عورت بھی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ جتنی دعائیں ہیں مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں۔ بھئی علم، دین کا علم حاصل کرنے میں مرد اور عورت کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں اس حوالے سے الحمدللہ واللہ العظیم میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اہل حدیث ہوں۔ مجھ سے پوچھیں آج میں کیوں شکر ادا کر رہا ہوں؟ ویسے تو میرا رواں رواں شکر ادا کرتا ہے، لیکن آج میں یہ شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ ہم الحمدللہ جب مسجد بناتے ہیں تو ہماری ہر مسجد میں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے ایک حصہ خاص کیا جاتا ہے، اور کسی مسلک میں یہ چیز نہیں ہے جتنے اہتمام کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ تو بھئی دین کا علم حاصل کرنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرم و حیا، حجاب، اسلام کی بنیادی تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دینی تعلیم کی فضیلت تو الحمدللہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا، کہ سب سے پہلے تو دین کی تعلیم اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اگر حجاب ہے، شرم و حیا ہے، اسلام کی بنیادی باتوں کو، قواعد کو مد نظر رکھا جا رہا ہے، تو دنیاوی وہ علوم جن میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں آئیں، جیسا کہ میڈیکل، گائنی کے شعبے ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے، اصل گڑبڑ کہاں سے شروع ہو رہی ہے
بھائی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ماں بہن بیٹی کو علم حاصل کرنے کے حوالے سے یہ تمام تر سہولیات اس لیے مہیا کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ ایک مثالی ماں بنے، وہ ایک مثالی بیوی بنے، وہ ایک مثالی بیٹی بنے، جس کے بطن سے خالد بن ولید، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، عمر فاروق اور اس جیسے کبار، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے خوبصورت لوگ پیدا ہوں، وہ ان کی تربیت کرے۔ ہم نے کیا سمجھا یہاں پر؟ ہم نے خواتین کو دینی تعلیم تربیت دے کر ایک جو مغالطہ جس میں ہم پڑھے ہوئے کہ جی اب وہ معاملہ کیا شروع ہوا جی کہ دروس کے لیے دوسری شہروں پر جانا ہے۔ بھائی میں آپ کو صراحت کے ساتھ بتا دوں، اگر میری بات غلطی ہوگی تو یہ 2-3 مشائخ بیٹھے ہوئے یہ میری بات کی تصحیح بھی کر دیں گے۔ عورت کی کہیں یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دعوت اور تبلیغ کے لیے سفر کرے، دور دراز علاقوں میں جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کراچی شہر میں اگر وہ اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، میں تو اس پر بھی تیار نہیں ہوں۔ البتہ اس کا کسی مدرسے میں پڑھانا، کسی اسکول کالج میں پڑھانا، وہی بنیادی شرطیں ذہن میں رکھیے، شرم و حیا، حجاب، بنیادی قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ تدریس کرتی ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کی مثالیں ہمیں حیات طیبہ سے بھی، حیات صحابیات سے بھی اور کبار تابعیات، محدثات سب سے ملتی ہیں ہمیں۔ تو دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے میرے بھائی باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کوئی اجازت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے۔ یہ فرمان اتنا جامع فرمان ہے میرے بھائیوں، میری اور آپ کی مکمل زندگی اگر میں اس بات کو سمجھ جاؤں نا بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ بھائی کسی بھی مسلمان کے اسلام کا حسن اس بات میں ہے کہ وہ لایانی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے، دوسرے لفظوں میں کہ وہ صرف اور صرف ان باتوں کی طرف توجہ دے جو شریعت نے اس کے اوپر لاگو کی ہیں۔ وہی بات دوبارہ جہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میری بنیادی ذمہ داری کیا ہے۔ اگر میں اپنی بنیادی ذمہ داری پر کنسنٹریٹ کروں، توجہ مرکوز کروں، تو یقین کریں بہت سارے معاملات جو ہیں ہمارے حل ہو سکتے ہیں، بہت ساری مشکلات ختم ہو سکتی ہیں ہماری۔ لہٰذا میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، ہمیں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو وہ ماحول دینا چاہیے جہاں وہ دین کا علم حاصل کریں، اس لیے نہیں کہ دعوت اور تبلیغ کے لیے سفر کرنے انہوں نے، اس لیے کہ یہ کام تو ان کی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری کن کی ہے؟ مردوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں سیدہ عائشہ موجود تھیں۔ سیدہ عائشہ وقت کی بہت بڑی محدثہ ہیں، لیکن آپ کو ایک حدیث نظر نہیں آئے گی کہ سیدہ عائشہ نے کہیں جا کر درس دیا ہو یا کہیں کا سفر اختیار کیا ہو۔ صرف ایک سیدہ عائشہ کی مثال ہی کیوں، بلکہ اور بہت ساری محدثات ہماری صحابیات میں اور تابعیات میں موجود ہیں، کہیں یہ چیزیں نہیں ملتی۔ اور آخری بات، اس کے بعد میں بس 2 سے 3 منٹ لوں گا اپنی بات ختم کرنے میں۔ بھائی معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو لٹریٹ کرنے کے لیے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے، دین کا علم دینے کے لیے انہیں سیرت خدیجہ پڑھوائیے میرے بھائیوں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، واللہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور میں دعوت دین کی کامیابی میں جو دنیاوی اسباب تھے ان میں سب سے بڑا سبب سیدہ خدیجہ کی حمایت تھی۔ میں آج پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میری ڈیوٹی ٹائمنگ نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ادروائز میری تو ڈیوٹی ہے کہ میں جاؤں اور دین کی باتیں کروں۔ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا جب تک میری اہلیہ کی مجھے سپورٹ نہ ہو۔
آپ یقین کیجئے نبوت کا 38واں 39واں اور 40واں یہ 3 سال تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ ستو اور یہ سامان لے کر کہاں جاتے تھے؟ کون سے غار میں جاتے تھے؟ غار ہرا میں جاتے تھے۔ ان 3 سالوں میں ہماری یہ مثالی ماں، اس نے سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ ان کے لیے ماں ہی نہیں تھی، باپ بھی بنی تھی۔ اور ان بیٹیوں کے دلوں میں باپ کی ایسی محبت ڈالی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کوئی شکوہ نہیں کہ جاتے ہیں 6 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، جاتے کہاں ہیں؟ 15 دن کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کہاں جاتے ہیں آپ؟ کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں۔ نبوت سے پہلے یہ سپورٹ تھی، نبوت کے بعد وہ خاتون جو اپنا بزنس رن کرتی تھی، مکے کے 3 بڑے بزنس مین میں جس کا شمار ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد وہی خاتون وقرنا فی بیوتکن کی سب سے بہترین اور خوبصورت تفسیر مجھے سیدہ خدیجہ اپنی ماں میں نظر آئی ہے۔ مکمل گھر پر توجہ ہے، سارا بزنس ختم، مال ختم، سب کچھ دی اینڈ ہو گیا۔ زندگی کا مقصد ہے تو کیا ہے؟ اپنے شوہر کو سپورٹ کرنا اور اپنی اولاد کی تربیت کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ جب کوئی عورت، شرطیں بتائی گئی ہیں، یہ عورت کی بنیادی باتیں بتائی گئی، اذا صلت خمسہا، جب وہ 5 نمازیں پڑھے، صامت شہرہا، رمضان کے مہینے رکھے، اور اس کے بعد تیسری چیز شیخ صاحب، وحفظت فرجہا، اور اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے جانا چاہو تم جا سکتی ہو، سب سے پہلے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اس ڈیوٹی کی طرف لائیے، یہ بنیادی ڈیوٹی ہے جس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ یہاں لائیے اپنی ماں، بہن، بیٹی کو، اس بنیاد پر اس کی تربیت کیجئے، تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے حوالے سے وہ ماحول بنا سکیں جس میں وہ ہمارے لیے مثالی ماں بن سکیں۔ ایک خاتون نے مجھے ایک رکا لکھا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جب یہ درس دیا کہ جی ہمیں ایسی مائیں چاہیے جو صلاح الدین ایوبی کو جنم دیں، تو شیخ صاحب انہوں نے، خاتون نے، پتہ ہے جواب میں کیا تھا؟ کہہ لیں گے شیخ صاحب ایک دعا اور بھی کیجئے کہ آپ دعا کیجئے ہمارے شوہر محمد رسول اللہ جیسے بن جائیں۔ تو واللہ دعا تو بننی چاہیے نا، ہمیں بھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا چاہیے۔ سارا زور صرف خواتین کی اصلاح پر کیوں کریں، ہم اپنی اصلاح پر کیوں نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔